بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر۔ ناظرین، دنیا کے دوہرے معیار نے حیران کر دیا ہے، حیران نہیں بلکہ پریشان کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں انسانیت کے علم بردار بلکہ نام نہاد علم بردار امریکہ نے اسرائیل کے لیے امداد کا بل منظور کر لیا ہے، بلکہ ہنگامی امداد کہیں تو زیادہ مؤثر ہوگا۔ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ یوکرین کے لیے بھی امدادی بل اس نے منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات ہم پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پاک ایران تعلقات میں گرم جوشی کی وجہ کیا بنی ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے اینالسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سینئر اینالسٹ عبدالمجید ساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساری صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ نے بل منظور کر لیا ہے۔ صرف یہی دو ممالک رہ گئے، اسرائیل اور یوکرین، کہ ان کے لیے ہی امداد دی جائے گی امریکہ کی جانب سے۔ وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے لیے اس نے تقریباً کوئی $26.5 ارب کی امداد کا بل منظور کیا ہے، اور یوکرین کے لیے اس نے کوئی $60 ارب کا بل منظور کیا ہے۔ جیسے یہی صرف ممالک رہ گئے ہیں جو فاقوں میں مر رہے ہیں اور غریب ہیں شاید۔ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایک اس سے بالکل واضح ہے کہ دنیا کا، اب امریکہ ایک دنیا ہے، دنیا کا ایک جو ماسک پہنا ہوا چہرہ ہے وہ نقاب، وہ بے نقاب ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ باقی سارا ڈرامہ ہوتا ہے کہ جی انسانیت کے نام پہ جو ویسے امداد دی جاتی ہے جی، اور اپنا ایک اس کو کیا انسانیت کا لمبردار شو کرنے کے لیے جو دنیا کے اندر ایک تاثر دیا جا رہا ہے، وہ یہاں پہ اب آ کے واضح ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے نا جنگ بندی کے لیے مجبور کر رہے ہیں یا ان کو میز پر لا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ تو کسی کی بات نہیں سنتا، اس لیے کہ یہ ملی بھگت ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو چودھری ہے دنیا کا، امریکہ، وہ اس کے ساتھ ہے اندر سے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے قرارداد جو ہے نا ویٹو نہیں کی گئی ہے، چونکہ انہوں نے اپنے عوام کو بھی فیس کرنا ہے اور بائیڈن نے الیکشن میں بھی جانا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اسرائیل کو ایسے موقع پہ کہ جب پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے اور پوری دنیا میں وہ کسی کی نہیں سن رہا ہے، اور وہ جو ہے نا تیس نیس پھیر رہا ہے، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کے دن تک وہ جو ہے نا غزہ کے مسلمانوں پہ بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ہاں جی، اب 26.38 $26.5 ارب تقریباً اسرائیل کو کیا امداد دے رہا ہے؟ اس کو غزہ کے مسلمان نہیں نظر آ رہے، ہاں جی، اس کو کہیں اور ممالک میں جہاں پر کوئی ضرورت ہے امداد کی وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ اس کو اسرائیل نظر آیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ہم اور سٹرنگتھن کریں اور مضبوط کریں، جو اس کا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہو، جس میں سے $14 ارب کی فوجی امداد ہے۔ فوجی امداد میں اب میں تھوڑا سا اگر 1 منٹ مجھے دیں، تقریباً کچھ $5.5 ارب وہ میزائل سسٹم کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ رکھا ہے اسرائیل کے، کہ وہ میزائل سسٹم میں جو خامیاں بھی ظاہر ہوئی ہیں، جہاں ان کو کوئی تھوڑے بہت میزائل لگ گئے ہیں، کوئی حماس کے، کوئی ایران کے، بس ابھی تک یہ یا حوثیوں نے کوئی کیا اور وہ بھی میزائل نہ لگے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک نے تھوڑی سی جو ریزسٹنس کی ہے غزہ سمیت اور حماس سمیت، اسرائیل کی مدد کر کے دنیا کو جنگ و جدل میں بدلنا چاہتا ہے امریکہ۔ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ پھر امن و امان نہیں قائم کرنا چاہ رہا دنیا میں۔ جی، اسی طرح جو یوکرین کی مدد کر رہا ہے، جس پر روس نے خبردار کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو پراکسی وار کر کے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ یہ اوپن سا سیکرٹ ہے کہ یہ کھڑے ہیں، اس کے نیٹو کھڑا، یورپی یونین اس کے ساتھ کھڑی، امریکہ کا مطلب یہی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کو اگر کہیں مسئلہ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف اپنا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ روس سر کیوں اٹھا رہا ہے، روس کو کچلنا کیسے ہے۔ اور روس نے خبردار کیا ہے کہ اس سے ایک تو باز رہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے یوکرین مزید تباہ ہوگا اور یہ ہٹ جائیں اس سے۔ لیکن وہ دیکھیں جس طرح اسرائیل منمانی کر رہے ہیں، اسی طرح امریکہ بھی منمانی کر رہا ہے۔ گویا یہ ملی بھگت ہے نیٹو کی، یورپی یونین کی، اور یہ چند طاقتیں برطانیہ اور یہ کینیڈا کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں کسی کسی وقت،
اور بھی چند طاقتیں ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی کے اوپر پابندیاں عائد کر دی ہیں امریکہ نے. ہاں وہ پہلے سے اس پہ بھی کیا الزام ہے؟ وہ صرف یہ الزام ہے کہ انہوں نے چند غزہ کے لوگوں کو وہاں سے جو ہے نا ان کے انخلاء میں مدد کی ہے. ہاں صرف یہ الزام ہے، جبکہ وہ ایک اقوام متحدہ کا ادارہ ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری جو ہے نا ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور وہ ایک ادارہ انہوں نے ظاہر اپنی فیس سیونگ کے لیے، ویسے تو ان کے بغیر نہیں چلتے، کوئی بھی نہیں چلتا، اقوام متحدہ میں بھی کسی کی نہیں چلتی، پوری دنیا میں بھی کسی کی نہیں چلتی. انہوں نے ویسے تو وہ ادارہ بنایا ہوا نا جیسے دکھانے کے لیے بنانا ہوتا ہے، اور ذرا سی مصیبت آئی اور انہوں نے کام کر کے دکھایا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ جی انہوں نے جو امداد دی ہے نا، کوئی طبی امداد بھی اور کوئی ویسے خوراک کی بھی مدد جو پہنچائی ہے، تو وہ جو ہے نا انہوں نے حماس کے مجاہدین کو بھی پہنچائی جو ان کی نظر میں دہشت گرد ہے. اب یہ کوئی الزام ہے؟ تھوڑا بہت جو کوئی کام کر رہا ہے نا، اقوام متحدہ جیسے ادارے کا ایک ذیلی کہہ لیں، یہ ایک ایجنسی ہے، یہ وہاں کے پناہ گزینوں کے لیے جو بنی ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کا کام ہے وہ باقی جگہوں پہ پناہ گزین کے لیے بناتے ہیں. یہاں پہ بھی افغان مہاجرین کے لیے بھی اسی طرح کا ایک سیٹ اپ تھا. تو وہ ذرا سا جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے دیکھیں پابندی اسرائیل کے پریشر میں، اس کے لیے اس سے زیادہ وہ کیا اب شو کریں، اور ہم جس وجہ سے کٹھے ہوں یا ہم بھی اپنا بتائیں کہ ہم بھی کوئی طاقت ہے، مسلمان بھی کوئی 1.25 ارب کوئی مانی رکھتے ہیں، یا یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ابھی بھی ہم نہیں جاگ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کب جاگیں گے. تو یہ ایک مثال. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے ابھی یہ بل جو پاس ہوئے ہیں، یہ ایوان نمائندگان میں پاس ہوئے ہیں، اب اس نے سینٹ میں جانا ہے، اور سینٹ سے بھی پاس ہو جانا، ہو جانا پاس، چونکہ ان کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے لیے وہ امداد دے رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. غریب سے ممالک ہیں ان کے لیے، اسرائیل سمیت، چونکہ تباہی کم پھیل رہا ہے نا، تو اس لیے اور تباہی پھیلانے کے لیے وہ، تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں. یہ غریب ممالک ہے تو اس میں جدید ہتھیاروں کی خریداری کے لیے، جدید ہتھیاروں کے نظام کی خریداری کے لیے بھی انہوں نے ایک الگ کوئی اربوں روپے اس کے لیے بھی رکھے ہیں. اسی طرح ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی اسی 26 ارب ڈالرز میں اس کے لیے کچھ ارب وہ مختص کیے ہیں. تو یہ جدید ہتھیاروں کی خریداری کے لیے بھی، یعنی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک ایسا ملک جو ظلم کے داستانے رقم کر رہا ہے، تاریخ میں کہیں بڑی بڑی عالمی جنگوں میں بھی اس طریقے کا ظلم نہیں ڈھایا گیا. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر یا تو یہ ایک ایجنڈا ہے کہ یہ انہوں نے تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانا ہے، یہ پھر یا تو یہ ایجنڈا ہے، اس کو پھیلانا ہے آہستہ آہستہ. اور ساتھ چھوٹا سا اسی سے آپ اندازہ کہ ان کو کیا کیا امداد دے رہا ہے. پاکستان کا جو میزائل بنانے کا، دور فاصلے تک میزائل جو بنانے کی جو ایک قوت ہے یا طاقت ہے یا صلاحیت ہے، اس کو جو سامان فراہم کرتی ہیں 4 کمپنیز، ان پہ پابندی لگا دی ہے. یعنی یہ دنیا کا ماما ہے، چاچا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دادا ہے، جو اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو دنیا میں کہتا ہے ایران کو کہ آپ جو ہے نا ایٹم کے لیے، اور ایک جو بھی اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا IAEA جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اس کا ایٹامک ایجنسی جو ہے، ایٹامک انرجی ایجنسی، وہ بھی بنائی ہوئی ہے. اس کا بھی نزلہ گرتا ہے مسلمان ممالک پہ، جس طرح ایران کے اوپر گرا ہوا. پاکستان کے ساتھ تو امریکہ کے تعلقات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں سلامتی چاہتا ہوں پاکستان کی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، دلاسے دیے جاتے ہیں، اور دوسری جانب IMF کی ہمارے سامنے دیکھ لیں مجبوریاں کتنی ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی 7-8 ارب لینے میں ہی اتنی مشکلات آ رہی ہیں. اور تیسری جانب آپ یہ دیکھ لیں کہ پابندیاں لگا دی ہیں پاکستان کی. ہاں وہ بھی نہ کریں، یعنی ادھر یہ نہ کریں، ایران بھی نہ کوئی اور ایران کی بھی پائپ لائن ہم وہاں سے بھی نہ پائپ لائن کریں، اور ان کی گیس پائپ لائن بھی جو ہے نا وہ بھی نہ بنانے دیں. اس کے لیے خبردار کریں ڈائریکٹ کہ اس کا خمیازہ دھمکی کی دی ہے اس نے باقاعدہ پاکستان کو. اور اب آئے ہوئے ہیں ایرانی صدر. تو پاکستان پہ پابندیوں کی کیا وجہ ہے؟ بس کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ کیوں طاقتور ہوں گے. ان کے تو پہلے ظاہر ہے یہ ایک ایٹم پاور ہے، وہی ایک مسئلہ بنا وہ ان کے لیے، اور اس کے سارے اسی کے لیے یہ تانے بانے بھنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو جو ہے نا شکنجے میں کسا جا رہا ہے اسی کے لیے. تو مزید اگر طاقتور ہو گیا تو وہ تو ان کو مسلمان ملک تو نہیں چاہیے کوئی طاقتور، وہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے اور کر رہے ہیں. یہاں پر پاکستان، چائنا، روس،
یہاں اس خطے کے لیے جو ہے نا وہ انڈیا کو جو ہے نا ایک طاقت کے طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی پڑ جائے گا اور پڑ بھی گیا ہے، تو وہ بھی کام کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات کی ہے، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ 3 روزہ دورے پر پاکستان آ چکے ہیں، تو صاحب سوال اب یہ بنتا ہے کہ اتنی پابندیاں امریکہ کی جانب سے بھی لگائی جا رہی ہیں، اب ویسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایرانی صدر آئے ہیں تو پاکستان کو کوئی ڈر بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران اور پاک گیس پائپ لائن جو ہے وہ بن جائے گا، منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ وہ بننا چاہیے. یہ ایرانی صدر کے دورے سے پہلے بھی وہ آئے ہیں، پہلے تھوڑی سی بجلی بھی انہوں نے نا وہاں پر گوادر والی سائڈ پہ بنانے کے لیے، وہ بھی ایک علامتی کہہ لیں، ایک وہ ان کا کل ہمت کی تھی انہوں نے. شہباز شریف نے پچھلے پی ڈی ایم 16 ماہ کی حکومت کے دوران کیا تھا، اور ابھی بھی اتفاق سے شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہیں، اور وہ جو ہے نا دوبارہ صدر جو ہے نا ابراہیم رئیسی وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ ظاہر ہمسایہ ممالک کے طور پہ وہ بڑا قابل احترام ہے ان کا، اور ہمارے لیے دونوں ممالک کے حق میں یہ بہتر ہے، ظاہر ہے ہمسایہ ممالک ہیں. تو ہمارا جو ایشو سب سے بڑا ہے وہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے نا. تو امریکہ ناراض نہیں ہوگا؟ وہ ناراض ہے، وہ تو پہلے ہی وہ اسی کی وجہ سے تو نہیں بن رہا، اسی نے تو نہیں بننے دیا، چونکہ یہ معاہدہ ہو گیا، اس میں کچھ تو ہم نے خیر تاخیر کی، لیکن 2014-15 سے آگے جب ہم نے بنا لینا تھا، جو ہم نے ان سے ٹائم لیا تھا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، یہ کوئی پچھلی صدی کی کہہ لیں یہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ 90s کے بعد 94-95 سے 1994-95 کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد چلتے چلتے جو ہے نا ہم نے ایک ایگریمنٹ پہ آ گئے. پہلے انڈیا تھا وہ خیر بیک فٹ کر گیا، اس نے اس میں کافی جو ہے نا ٹانگیں اڑائیں. پھر ہم نے معاہدہ کر لیا، ہم معاہدے کے بعد ہم نے جو ان سے گریس پیریڈ مانگا تھا 2014 کا، انہوں نے وہ بھی ہمیں دے دیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران نے اپنے والی 750 کلومیٹر تقریباً گیس پائپ لائن بچھا دی ہے. جی ہم جو ہے نا ہم وہاں سے گوادر تک کوئی 79 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو ہم تاکہ پاکستان تک پہلے لے آئیں، اس سے آگے بھی بننا ہے، آگے بھی اس کی ہے کوئی آگے جہاں تک پورا منصوبہ ہے بلوچستان میں اور آگے بھی. وہاں اتنی بنانے کے لیے بھی امریکہ نے باقاعدہ کھل کے کہا ہے کہ پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہم مشورہ دیں گے کہ پاکستان جو ہے نا وہ یہ گیس پائپ لائن نہ بنائے. دورے سے مجھے ایک امید ہے کہ یہ ایک اچھا میسج ہے، یہ اچھی خارجہ پالیسی کہہ سکتے ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں، اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا نا کہ دورہ خالی دورہ ہی نہ رہ جائے. جیسچر تو بہت اچھا ہم نے دیا ہے، کی صورتحال کے لحاظ سے بہتر سمجھ رہے ہیں، بہترین ہے. اس وقت آپ ہم یہاں آرام سے یہ بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ سمجھ لیں ایران کے صدر کا یہاں آنا، اسرائیل سمیت، امریکہ سمیت، برطانیہ سمیت، اور بھی یہ جتنے آپس میں سارے گٹھ جوڑ ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہوں گے. جی وہ اس وقت چی بجے بھی ہو رہے ہوں گے، اور وہ جو ہے نا لیٹ کے کچھ سیٹ کر رہے ہوں گے اپنے پیٹ کی گیس. اچھا موقع ہے، اچھی بات ہے، یہ میسج بھی اچھا ہے. اور پاکستان کو اب پاکستان بہرحال تھوڑا سا تو بلنٹ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور پاکستان امید میں صرف یہ بات کروں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان بنائے گا، چاہے امریکہ اس میں جو مرضی کرے. یہ اتنا حصہ پاکستان نے طے کیا ہو اور اس کے لیے بجٹ بھی رکھ دیا گیا. یہ 79 کلومیٹر کی جو پٹی ہے، کیونکہ ضرورت ہے پاکستان کی اور بننا چاہیے، ضرورت ہے. ہم اپنے لیے دیکھیں، ہمیں امریکہ گیس دے گا. عوام کے لیے لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے گیس کی، تو ضرورت ہے یہ پاکستان کی. اچھا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ گزشتہ مہینوں تو ایران کے ساتھ کشیدگی چل رہی تھی، جب ایران نے حملہ بھی کیا پاکستان میں، اچانک رات گئے، تو صاحب صاحب یہ گرم جوشی کیسے آئی ہے تعلقات میں؟ بس یہ اس کا ایک وہ بھی پہلو ہے. آنا تھا، پہلے بھی آنا تھا اپنے ایرانی صدر نے، لیکن وہ ہمارے پھر الیکشن آ رہے تھے تو وہ کچھ ڈیلے ہو گیا. یہ چھوٹی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. پاکستان پہ ان کا ایک چھوٹا میزائل کا ایک حملہ ہوا، اسی طرح کا ایک پاکستان نے بھی جواب دے دیا. یعنی یہ پاکستان کی ایک اچھی، ویسے بھی ایک اچھی پالیسی رہی کہ افغانستان سے کوئی در اندازی ہوئی تو افغانستان کو بھی جواب دیا.
انڈیا سے بھی در اندازی ہوئی تو وہ بھی دیا جواب. وہ ظاہر ہے اس وقت کلبھوشن اور وہ کیا یادو جو بھی تھا, کلبھوشن نہیں, وہ چائے والا جو ہے نا, جو پائلٹ پکڑا گیا تھا. جی. اور یہ ملکوں کی خود مختاری اسی سے ظاہر ہوتی ہے, اس کی سلامتی اور خود مختاری کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ نہ دیکھ سکے. یہ پاکستان کی اچھی پالیسی ہے. اچھا, اس وجہ سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, لیکن وہ کور کر لی. اچھی بات ہے, دوست ممالک کو آپس میں کوئی بد اعتمادی نہیں پیدا ہونی چاہیے. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی بھی ہے تو اس کو کلیئر کر لیے گا. اور ان کا دورہ واضح طور پہ, یہ میں آپ کو ایک تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس وقت جو ہے نا وہ پریشان ہے ایران کے دورے پہ. ان کے دورے کی بڑی اہمیت ہے. جیسچر اچھا دیا ہے کہ ایک شاہراہ کا نام جو ہے نا ایران ایونیو رکھ دیا اسلام آباد میں. وہ 11th ایونیو تھا جو, اس کا نام بھی انہوں نے ایران ایونیو کے نام پہ رکھ دیا. ان کا ظاہر لاہور بھی دورہ ہونا ہے, کراچی بھی دورہ ہونا ہے. ان کا شایان شان جو ہے نا استقبال کیا جا رہا ہے. لاہور میں بھی چھٹی دی جا رہی ہے ان کو. کراچی میں بھی ان کے دورے کی وجہ سے چھٹی ہے. کراچی شہر اور لاہور شہر میں تعلیمی ادارے, سرکاری اور نجی اداروں کی چھٹی ہے. یہ اچھی بات ہے. ایرانی صدر کے دورے پہ تو آپ نے بتا دیا کہ دنیا کے پیٹ میں مڈوڑ اٹھ رہے ہیں, لیکن پاکستانیوں کے بھی کچھ دل جو ہے نا, اور ان کے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں دورے کے حوالے سے. اور وہ ہے نواز شریف کا دورہ چین. وہ 5 روزہ دورے پر چین جا رہے ہیں. کس کیپیسٹی سے جا رہے ہیں سر صاحب, یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ نواز شریف ایک بڑا ایک نام ہے ہمارا پاکستان کا, اور وہ ہم ان کو اگر وزیر اعظم ہم نے نہیں بننے دیا, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ ہر بار یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے نہیں بننے دیا؟ نہیں, ہم سے مراد میں نے اور آپ نے نہیں بننے دیا. کوئی ہے نا جنہوں نے نہیں بننے دیا. چلو جس نے بھی نہیں بننے دیا, وہ ادروائز وہ کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ شہباز شریف بن گئے تو نواز شریف کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ اچھا, ایک بات. دوسرا یہ کہ اب اتنی بڑی شخصیت پاکستان میں ہمارے پاس ایک ہی ہے جو انٹرنیشنلی, جیسے بے نظیر بھٹو تھیں یا نواز شریف ہیں. اچھا. اب نواز شریف نجی دورے پہ اگر جا رہے ہیں, اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. اچھا. پاکستان کے سرکاری خرچ پر نہیں جا رہے. ابھی تک کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ بات کر رہے ہیں. اگر سرکاری خرچے پر نہیں جا رہے تو سرکاری پروٹوکول کس بیس پر دیا جا رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم یہ بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ سرکاری پروٹوکول دیں چین کو؟ چین نے بھی دینا ہے. وہ سابق وزیر اعظم, ان کے تعلقات اچھے ہیں چین کے ساتھ, وہ ایک شخصیت ہیں. اب دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملکوں کے اندر جو شخصیات ہے, کیا ان کو ضائع کر دینا چاہیے؟ ان کی اگر انٹرنیشنلی ایک سے ہے, ایک پوزیشن ہے, اور وہ اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان کا ویسے تو نجی دورہ ہے ابھی تک جو ان کی طرف سے آیا کہ انہوں نے کوئی وہاں کے اپنا صحت کے حوالے سے بھی وہاں چیک اپ بھی کرانا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ شخصیات سے ملنا ہے, کوئی تاجروں سے ملنا ہے, کوئی اور وہاں کی جو ایک جو ان کی جماعت ہے, وہاں کی جو اقتدار میں ہے جماعت, ٹھیک ہے نا, ان کے عہدیداروں سے ملنا ہے. تو وہ پاکستان کے لیے اگر کوئی فائدہ دے سکتے ہیں, اور کوئی ان کو ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ کوئی معاہدات کے لیے بھی اگر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی آئین یا قانون کی خلاف ورزی کہاں ہو گئی؟ اچھا. یہ تو ایک پی ٹی آئی کے دوستوں کا ایک بیانیہ ہے کہ اور کچھ نہیں ملتا. چونکہ وہ ظاہر ایک اپوزیشن میں ہے, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اس دور میں تو نہ آگے آئے. اچھا, ویسے وہ اکیلے جا رہے ہیں یا مریم نواز بھی جا رہی ہے, کوئی اور بھی ان کے نہیں, ساتھ جا رہا ہے؟ مریم کیونکہ ہم نے تو ابھی تک یہی دیکھا کہ وہ اکیلے باہر نہیں نکلے ہیں, مریم نواز کے ابھی ساتھ تک تو کوئی آئی نہیں کوئی خبر, اور بعد میں شاید جوائن کر لیں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن وہ اپنے ایک چند دوستوں کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, اور نجی دورے پہ جا رہے ہیں. اور نجی دورے میں اگر وہ ایک نام ہے, وہ ایک شخصیت ہے پاکستان, وہ پاکستانی ہے نا, تو وہ جا کے کوئی اگر وہاں لوگوں کو قائل کریں کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں, یہاں سرمایہ کاری کریں, اور یہاں کے لیے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو قابل تعریف ہے, قابل تنقید کے بجائے یہ قابل تعریف ہے. اگر وہ باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, عمران خان کو بھی بیٹھ کے کرنا چاہیے, اپیل کرنی چاہیے. اگر وہ جیل میں ہیں تو اپیل کرنی چاہیے کہ بجائے یہ کہ کسی شیر افضل مروت جیسے لوگوں سے یہ کروا دیں کہ جی سعودی عربیہ بھی شامل تھا رجیم چینج میں, بجائے یہ کرنے کے انکار کر دیا نا. وہ کریں گے, وہ انکار کیا کر رہے ہیں, وہ تو انہوں نے ان کو کیا پارٹی سے نکال دیے,
وہ सर आंखों पे बिठाया हुआ उन्होंने, वो एक स्टेटमेंट ही दी है कि बस हमारा ये बयानिया नहीं है तो पार्टी का नहीं है बयानिया, ठीक है, बात भी पूरी हो गई। राना सनाउल्लाह ने तो तरीका सांप भी बता मर दिया गया, लाठी भी पीटीआई को, बच बानी गई। पीटीआई के बाहर आने का, रिहा होने का तरीका बता दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात करे, तो बानी पीटीआई के बाहर रिहा होने की कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो राना साहब अब आउट ऑफ कोर्ट यानी कि सेटलमेंट सिर्फ तो ना मुज़ाकरात करें। है और रिहाई हो जाएगी। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, राना साहब वैसे तो कानून को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, वो खुद माहिर कानून भी हैं, लेकिन ये कि उन्हें ये बताने का मकसद मैसेज है कि वो इस तरह की कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई ऑफर ना करें। कानून है, कानून की अमलदारी की बात करें और उसमें मुसावात की बात करें, और ये बात करें कि अगर हमारे साथ पहले कुछ गलत हुआ था तो अब ना हो, फिर तो राना सनाउल्लाह की बात की समझ आती है। बाकी फिर राना साहब बहरहाल एक अच्छे, ऐसे ही तो नहीं कह सकते ना, कुछ ना कुछ तो देखें, उनको वो भी अच्छी मालूम न्यूज़ होगा, सेंस इसलिए रखते उन्होंने हैं, उन्हें ऑफर पता किया है है। कि खबरों में रहना कैसे है, स्टेटमेंट कैसे देनी है, वो अच्छे पॉलिटिकल इंजीनियर हैं, अच्छे। अच्छा, वो राना साहब बहरहाल अच्छी बात कर लेते हैं, बड़ी जोड़ के बात कर लेते हैं, और वो खबरों में मौजूद हैं। वो ना मिनिस्टर हैं, ना वो एमएनए बन सके हैं, ना ही वो अब आगे बनने का इरादा रखते हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए। तो ये राना पार्टी उनसे सनाउल्लाह की इस बात पे जाती सवाल नहीं हैसियत, करेगी? कौन सवाल करेगी? पार्टी उनसे इस बात पे सवाल नहीं करेगी कि उनकी आपने जाती ये राय है बयान ना, क्यों दिया? क्यों शेर अफजल मरवत की बात को हम कह दें, जो इतनी बड़ी साजिश का उसने ट्वीट कर दिया कि वो जाती है, तो ये उनकी जाती राय नहीं कंसीडर होगी, ये भी उनकी जाती राय है, पार्टी की तो नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पीटीआई और इनके आप राना साहब की बात छोड़ दें। अगला टॉपिक, ज़िमनी इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन टर्न आउट काफ़ी कम रहा है। हमने आम इंतखाबात में देखा था कि पीटीआई का जो वोटर था तब बहुत निकला था, उसका बहुत शोर शराबा था, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का वोटर कहीं नज़र नहीं आया है। वजह क्या बनी है? पीटीआई का एक ट्रेंड, आम जो इलेक्शन थे ना जी, आम इंतखाबात, उसमें तो एक बन गया था ट्रेंड, और उससे पहले एक माहौल था और उसका इंतज़ार था, उसके लिए खान साहब ने बड़ी मेहनत की थी, उसके लिए वो वज़ारे अंदर भी थे और सारा कुछ माहौल अच्छा बना, और वो वोटर निकाला गया, अच्छा निकला है, रोकने के बावजूद भी निकला है। जो अब ज़िमनी इलेक्शन थे ना, ज़िमनी इलेक्शन में एक तो ये होता है कि जी बस ठीक है, जिसकी हुकूमत है उसके पास चूंकि सरकारी मशीनरी भी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हैं कि ज़रा टर्न आउट वैसे भी कम होता है। आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शनों में ये एक रवायत है, कम निकलते हैं। एक तो ये बात है कि इस वजह से पीटीआई का, दूसरा ये है कि अब वो पीटीआई का जो बयानिया और पीटीआई का जो शोर, जो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद फॉर्म 45, फॉर्म 47, कई चीजें या वो दिल बर्दाश्ता भी हो गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी। एक पॉइंट है, एक पॉइंट हो सकता है कि अवाम दिल बर्दाश्ता हो जाए। पीटीआई की क़यादत तो नहीं, वो तो फाइट कर रहे हैं, वो तो कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बलियों में भी और सड़कों पे भी वो तो फाइट कर रहे हैं। वोटर का हो सकता है कि वो बददिल भी हो गया हो, और ये भी हो सकता है कि देखें दोनों पहलू, और हमें हर पहलू पे बात करनी चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी पीटीआई का जो बयानिया है वो दम तोड़ रहा हो, और वो उसमें अब उतनी शिद्दत ना रही हो, वो अट्रैक्शन ना रही हो जो आम इंतखाबात के दौरान थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है, इसलिए कि कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं कि जी 90 सीटों पे धांधली होगी, कौमी सीटों की 180 सीटें थी, 90 सीटें 93 92 सीटें मिली, तो इलेक्शन कमीशन में 20 लोग ही सिर्फ गए। तो ये आखिर कहीं ना कहीं तो इससे मुतासिर होता है ना, वोटर भी, कौम भी, सपोर्टर भी, कि ये क्या है, और क्या कहीं ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ दी गई हैं तो इनको ज़रा कम करनी चाहिए। इस तरह से और कई चीज़ें और भी सामने आई हैं, वो एक्सपोज भी किया है हमारे इदारों ने भी, हुकूमत ने भी। तो इसका ये पहलू भी हो सकता है कि अवाम में वैसे ही वो चाम ना रहा हो जो वो समझ रहे थे पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, चूंकि वो और भी बड़े बड़े स्टंट करते रहते हैं, किए हैं उन्होंने। ये शायद अवाम ने कहा हुकूमत तो अब आ गई है, बाहर निकल के क्या करना है। चलें इसके ऊपर हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन हम यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सही साहब,
عام انتخابات بھی ہو گئے, ضمنی انتخابات بھی ہو گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے. اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ موروثیت کی سیاست نہیں ختم ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں سے؟ آپ جون سی بھی پارٹی دیکھ لیں, نون لیگ دیکھ لیں, پی ٹی آئی میں بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. نون لیگ کے جیسے وفاقی وزیر احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال آپ یہ دیکھ لیں, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے چچا ملک رشید احمد ہیں. یعنی کہ ایک موروثیت کی سیاست شروع ہو گئی ہے, اس لیے بھی عوام دل برداشت ہو رہی ہے اور ٹرن آؤٹ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک پہلے یہ تھا کہ یہ موروثیت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تھی, اب یہ ضمنی الیکشنز میں برابر یہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے دونوں میں موروثیت کے لیے. اس دفعہ اگر 1 منٹ مجھے دیں تو میں آپ ان کا سارا بتا دوں کہ یہ کون کون کن کن کے, جیسے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کوئی خبر ہم تک پہنچائیں. وہاں کے ایک نشست کے لیے کے پی کے لیے وہ علی امین گنڈاپور کے بھائی تھے, وہ جیتے بھی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ, ہم پہلے یہ الزام نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ عائد کرتے تھے. اچھا, اسی طرح پی ٹی آئی نے ایک احمد چٹھا ایم این اے بنے تھے گوجرانوالہ سے جی, ان کے بھائی فیاض چٹھا کو بھی ٹکٹ دیا تھا. بھائی دیکھیں, پرویز الہی والد صاحب کو بھی دیا ہے, تو بیٹے مونس الہی کو بھی دیا ہے جو اسپین میں بیٹھ کے کمپین کر رہے ہیں ایکس کے اوپر, اور اس پہ کبھی اسمائل دے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بڑے لطیفے بھی کر رہے ہیں, اس میں چھوڑ رہے ہیں. ان کو کیا لگے, یا مرتے رہے ہیں, والد صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں, ان کو کیا انجوائے کر رہے ہیں. یہاں وہاں ان کے کارکنان کوئی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ, ان کو خیال تھا کہ ووٹ مل جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا چلے, باقی تو سمجھ آتی ہے کہ جیل میں ہیں تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یہ تو بگوڑے ہیں, یہ باہر بیٹھ کے تو ساتھ کہتے ہیں ہمارا حق بھی ہے کہ ہم الیکشن بھی لڑیں, باہر بیٹھ کے الیکشن لڑیں, باہر باقی یہاں قانون کے لیے کسی بھی جگہ پہ پیش بھی نہ ہو. اچھا, اسی طرح ایک اجمل خان ایم پی ہے کے پی سے, ان کے بھائی ہیں گلداد خان, ان کو بھی جناب پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا. ایک گل ظفر ہیں, یہ ایک وہاں ڈاکٹر نام ہے عطا الرحمان ہے, حمید الرحمان ہے ایک نا, یہ ان کے برادر نسبتی ہیں, یہ وہاں کیا لیں ایم پی ایک ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ گل ظفر کو ٹکٹ کس کی جگہ پہ دیا؟ کس کی جگہ پہ؟ ریحان زیب جو تھے, جو شہید ہو گئے, قتل ہو گئے جی عام الیکشن سے پہلے, اور بیچاروں کو ان کو اپنی زندگی میں بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا. وہ بھی یہی فائٹ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کو پتہ نہیں کس نے, ویسے ان کی جو بہت کچھ چیزیں آئی تھیں تو وہ یہی آئی تھیں کہ انہوں نے پارٹی پہ ہی تنقید کی تھی, یہی علی امین گنڈاپور اور دیگر لوگوں کے خلاف بھی بات کی تھی کہ یہ ٹکٹ کے لیے کتنے پیسے لے رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے بات کی تھی 1-2 روز پہلے, اور اس کے بعد وہ قتل ہو گئے تھے. یہاں پر تو ان کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی جگہ پہ چونکہ وہ ایک حمید الرحمان وہ اس کے برادر نسبتی ہیں, گل ظفر وہ وہاں کی ایک شخصیت ہے, طاقتور جو اثرات ہوتے ہیں وہی موروثیت والے, کہ یہاں میرے بھائی کو, میرے بیٹے کو ٹکٹ دیے جائیں. تو ریحان زیب کے بیٹے اور بھائی کو مبارک زیب کو ٹکٹ نہیں دیا تھا, لیکن وہ جیت گئے. لیکن وہ ضمنی انتخابات میں جیت گئے ہیں, وہ آزاد لڑے تھے. اور ہو سکتا ہے جیسا ٹرینڈ ہے, چونکہ طرح ہیروئزم بھی اور سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بھی ہے, وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران خان کا جو نا سپاہی ہوں. ابھی بھی وہ کہہ سکتے ہیں پارٹی میں, چونکہ وہ مسئلہ آ رہا ہے نا بہت زیادہ, کوئی ہمت نہیں کر پا رہا. وہ کہتا ہے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, ہم جو نا ذرا سی اصولی بات کرتے ہیں. کبھی ہم بھی جب بات کرتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی غلطی کی کو کہہ لیں پہ بات کرتے ہیں اور ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے بھی اوپر کو لوگ خوش نہ ہوتے ہوں. تو یہ الزام اچھا, ایک تو یہ پی ٹی آئی کی موروثیت کی بات دیکھیں, اب پی ٹی آئی میں بھی یہ در آئی ہے. یہ ایسی علت ہے, ایسی کہہ لیں ایک جونک ہے کہ وہ جس پارٹی میں نہیں تھی اس میں بھی آ گئی. دوسری طرف نون لیگ کا دیکھیں, رانا تنویر ہیں ایم این اے, وفاقی وزیر ہیں جناب, یہ لاہور کے پاس ہی ہیں, ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا تھا رانا افضال حسین کو. اسی طرح وہ احسن اقبال کے آپ کہہ رہے ہیں بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا ہے. پرویز ملک اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, ان کے بیٹے کو چلیں, یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ایسے کو پارٹی میں جن کی خدمات ہیں تو وہاں ٹکٹ دینا, اس کو تو بلکہ میرٹ سمجھا جاتا ہے. ویسے موروثیت اپنی جگہ پہ, لیکن اگر وہ ڈیزرو کرتے ہوں
اور وہ میرٹ پہ پورا اترتے ہوں تو پھر یہ پارٹی کی کے لیے خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹکٹ دینا چاہیے. یہ بھی چونکہ جیسے ہم دوسری طرف بات کر رہے ہیں کہ ریحان زیب کے بھائی کو نہیں دیا نا پی ٹی آئی نے ٹکٹ, تو ہم تنقید کر رہے ہیں. کی قربانی کی کوئی صلہ نہیں ملنا چاہیے تھا کہ ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا جاتا, بلکہ ان کا تو الزام یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور نے ان کو سیٹ سے ہٹنے کے لیے اور انتخابات سے 7 کروڑ ہٹنے کے روپے لیے کی آفر کی, جو انہوں نے الزام لگایا, اور ساتھ کہا کہ سرکاری ملازمت بھی آپ کو دیتے ہیں تو آپ جو ہے نا الیکشن نہ لڑیں. اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ریحان زیب بھی اپنے اس زندگی میں یہ کہہ گئے تھے. یعنی اتنے لوگ, ایک طرف قربانی دینے والوں کو نہیں دیا جا رہا اور وہ تو ان کی شہادت کا ہی صلہ دے دیا جاتا اس کے بھائی کو, چاہے میں کہتا ہوں کسی کا کوئی برادر نسبتی کیوں نہ ہوتا, بھائی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا. یہ غلطی ہے پی ٹی آئی کی, اور اس غلطی کا خمیازہ پی ٹی آئی نے بھگتا کہ جو ووٹر ہے, جو ورکر ہے, اس نے ان کی بات نہیں مانی, اس نے بتایا کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے. تو میرٹ یہ بنتا تھا کہ ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جاتا, اگر نہیں دیا تو ہم نے جتوا کے دکھایا. یہی ہونا چاہیے. اس لیے وہ علی پرویز کی بات کو بھی آپ کہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہی ہے ادھر سے. اب جیسے آپ ملک احمد خان ہمارے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کے انکل ہیں, چچا ہیں ملک رشید احمد خان, ویسے وہ سیاست دان بھی ہیں اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال موروثیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر کیا پارٹی میں اور کوئی چچا بھائی بیٹے کے علاوہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو نون لیگ کو بھی جو ہے نا کوئی ان کے علاوہ بھی کوئی قیادت سامنے لانی چاہیے. کوئی بات نہیں, ایک آدھ دفعہ ہار جائیں گے, لیڈرشپ تو تیار ہوگی. ہم چونکہ سوچتے ہی نہیں ہیں لیڈرشپ تیار کرنے کے لیے. اب اویس لغاری کے ایک بانجے ہیں جناب علی لغاری, ان کو بھی ٹکٹ سے نوازا گیا ہے. جتنے ہارنے کی ابھی ہم نہیں بات کر رہے ہیں, وہ یہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں رشید اکبر نوانی ہیں, ان کے بھائی ہیں سعید اکبر نوانی, ان کو بھی ٹکٹ. آپ کی بات سے تو مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اس کا شکار تھی, لیکن اب پی ٹی آئی بھی اس کا شکار ہو چکی ہے. پی ٹی آئی بھی پوری شکار ہو چکی ہے. یہ ضمنی الیکشنز اب جو ہے نا, یہ اب ہم جو ایک دعویٰ کرتے تھے اور ہم پی ٹی آئی کو ممتاز کرتے تھے اور اس کی خوبی بیان کرتے تھے, اب بہرحال وہ برابر ہو گئے, لیول پلینگ فیلڈ مل گئی موروثیت میں. یعنی کہ تینوں پارٹیز برابر ہو گئی ہیں, عوام تینوں پارٹیز کو ایک ہی ترازو میں تول لیں. اسی کی دیکھیں اس کے پھر اثرات بھی ہوتے ہیں. اب ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کم ہوا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے ہیں. ایک وجہ یہ عوام مایوس بھی ہو سکتے کہ ان میں اور ان میں فرق کوئی نہیں رہا, ہم نے جیسے پہلے اس پہ بات کر لی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کہہ لیں ویسے نکلے نہیں لوگ, اور جو ہیں جو نون لیگ نے خاص طور پہ جو امیدوار اتارے ہیں, موروثیت اپنی جگہ, لیکن یہ سارے کے سارے کینڈیڈیچر رکھتے ہیں. سعید اکبر نوانی 8 مرتبہ اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آپ بہت غصہ کر جاتے ہیں. آپ کو ایک اور آپ کا میں ابھی کلپ سنانے لگی ہوں جس میں آپ نے بہت غصہ کی ہے. تو سب سے پہلے سنتے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے الزام کے اوپر کیا کہا ہے, اس کے بعد میں آپ سے میں نے الزام تو نہیں لگایا نا. عمران خان نے الزام ڈائریکٹ لگایا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے, اور بشرا بی بی نے بھی اس کا جو ہے اظہار کر دیا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بالکل بکواس ہے. یہ عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور صرف وہی جو اس طرح کے وہ بم پھوڑتے ہیں نا مختلف اوقات میں. یہاں بھی ان کو پہلے بشرا بی بی نے یہ پھوڑا تھا بم کہ یہ یہاں پر زہر دے دی. وہ کھانا بشرا بھی کھلا رہی ہیں یہاں پر زمان پارک میں ان کو بٹھا کے, اور کہہ رہی ہیں کہ کوئی زہر دے گیا خان صاحب کو. خان صاحب تو زندہ ہے, ہٹے کٹے ہیں, وہاں ورزش بھی کرتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, 20,000 روپے کا وہ روزانہ کھانا کھاتے ہیں, دیسی مرغی کھاتے ہیں, دیسی گھی ان کو دیا جاتا ہے, شہد مل رہا ہے وہاں, ان کی ایکسرسائز بھی ہے. خوش قسمت انسان ہے کہ لوگ بنی گالا سے لے کر اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے کنٹرول. عمران خان ہی کہتے تھے کہ یہ ان کا کام ہے. عمران خان کی کو میں کہوں پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ ٹائم نہیں ہوگا وہ ان کی وہ فوٹیجز چلا دیں. خان صاحب ہی یہ کہتے تھے. ہم تو ان کے فالوورز ہیں خان صاحب کے. جی صاحب دیکھا آپ نے پہلے ہی کیسے آپ دعوے کر لیتے ہیں, کیسے آپ نے کہہ دیا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بس ایسی باتیں کر رہی ہیں. نہیں تو آپ جیسے نوجوان ٹھیک ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم عمر کے اس حصے میں کہ ہم ایسی
دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوتے. اچھا. یہ ہمیں متاثر نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ دیکھیں، وجہ یہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ہر چیز کی. اب تک کتنے ان کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہو چکے ہیں. اچھا. ان کی مرضی کے ڈاکٹر عاصم صاحب کی سربراہی میں ہو چکے ہیں. پہلے انہوں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا کوئی اثرات ایسے نہیں، پھر انہوں نے کورٹ سے پھر جو ہے نا آرڈر لے لیے، پھر ہو گیا ایک نجی ہاسپٹل سے اور سرکاری پیسوں پہ وہ ہو گیا، کچھ نہیں نکلا. اب جناب دیکھیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ چھالے منہ پہ نکلے ہوئے، پیٹ میں جلن ہے، وہ کہتے ہیں ان کو گیس ہے. اب یہ آپس میں دیکھیں کیا ایک دوسرے پہ وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ رپورٹ بھی اسی لیے انہوں نے پھر لیک کرا دی اور وہ سامنے آ گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ زہر خورانی جو ہے، مجھے بتائیں یہ تو نہ کریں نا. اچھی یہی وجہ، ہم دیگر وجوہات موروثیت کی ایک وجہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلا. اس طرح کی حرکتیں بھی وجہ ہو سکتی ہیں کہ یہ کیا خان صاحب کر رہے ہیں. پہلے بنی گالا سے لے کے اور زمان پارک سے لے کے وہ زہر ہی کھائی جا رہے ہیں اور زندہ بھی ہیں، زہر خور ہو گئے ان کی. پھر وہ بنی گالا میں اہلیہ بھی زہر خور ہو گئیں اور ان کو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. مطلب ایسا کوئی جادو کوئی کی ہمیں بھی بتا دیں نا، تاکہ اللہ رحم کرے کو ہمیں بھی کوئی اس طرح سے کوئی بھی کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے. کسی کے اوپر کوئی اگر کسی کو شک ہو تو وہ اس طرح کا دعا پڑھ لیا. پروگرام کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اگلے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں. میرا آخری سوال بھی آپ سمجھ لیں، آخری ٹاپک آپ سمجھ لیں کہ بھارت میں بھی انتخابات صاحب اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں 21 ریاستوں میں 102 نشستوں کے اوپر ووٹنگ ہو چکی ہے. لیکن انڈیا میں خوف پایا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ نریندر مودی پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اب تیسری بار بھی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. آخر کب تک نریندر مودی وزیر اعظم رہیں گے اور کب تک وہ شکست کا سامنا نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ شکست کا سامنے کا امکان تو ہے. ابھی ایک پہلے مرحلے کے ہوئے ہیں الیکشن ان کے، بہت بڑا ہندوستان ہے. یہ تقسیم بھی بڑی غلط ہوئی ہے، اگر ہم اس پہ بھی بات کبھی کریں گے. تو اب اگر دیکھا جائے تو جو انہوں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے جی، اور حتیٰ کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں جو ان کی خفیہ ایجنسی راہ ہے، وہ سمجھ لیں اپنے آفس سے آپریٹ کرتے ہیں، جس کے لیے وہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے، وہ بھی اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اس کو ڈائریکٹ وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں، اور نریندر مودی کی پالیسی کے مطابق ہم مختلف ممالک میں گھس کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ کیا، اور ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا دلیل دینی؟ وہ خود بول رہے ہیں، وہ خود ہی پیش کر رہے ہیں وہ کمزوری کہ جس وجہ سے نریندر مودی جو ہیں وہ آنے کا، ان کے جیتنے کا امکان ہے. وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ان کے ساتھ ہے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں. مسلمانوں کے لیے ہی اب نہیں ہے، وہ تو امریکہ بے شرمی کر رہا ہے، بے غیرتی کر رہا ہے اس حوالے سے. ان کے وہ بھی جو ہے نا عیسائیوں پہ بھی وہ اتنی ظلم ڈھا رہا ہے، یا نسبتاً کم کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے. لیکن وہ چونکہ ان کو اپنے گریٹر منصوبے کے لیے مودی کی ضرورت ہے، اور مودی ان کی بالکل تابع داری بھی کر رہا ہے. چائنا کو بھی ذرا آنکھیں دکھانے کے لیے، وہ الگ بات ہے کہ چائنا اس کو اچھی طرح نبٹ رہا ہے، پاکستان کو بھی، روس اور دیگر ممالک کے لیے اس خطے میں سپورٹ ہے، امریکہ کی سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، اس لیے اس کو یقین ہے کہ وہ اب تیسری دفعہ بھی وزیر اعظم وہ بننے یہی لگا ہے. حرکتیں کریں گے. اور وہاں پہ بڑا کنزرویٹو سوسائٹی ہے. یہ پاکستان پہ تو ایک عالمی ایجنڈے کے تحت یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہاں قدامت پسندی ہے اور انتہا پسندی ہے. حالانکہ اس خطے میں سب سے زیادہ انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ کنزرویٹو لوگ ہیں، اور وہ پورے کے پورے اپنا وہ ہندوتوا جو ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.